السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، یہ بیچ میں انٹرپٹ ہو گیا۔ یہ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو بھی خوبی اور کمال کی جتنی بھی تعریف کی جا سکتی ہے، وہ بخشش و فیضان کا جتنا بھی اطراف ہوگا مصنوع و مخلوق کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ صانع و خالق ہی کے لیے ہوگا۔ یعنی جب کسی چیز کی تعریف کی جائے تو وہ تعریف دراصل اس کے بنانے والے کی تعریف ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ صرف اسی چیز کی تعریف میں گم ہو کے رہ جائیں۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ الحمد جو ہے وہ اللہ کی تعریف اس لیے کہ وہی ہے جس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ اب بتا رہے ہیں کہ اللہ نزول قرآن سے پہلے عربی میں اللہ کا لفظ خدا کے لیے بطور اسم ذات کے مستعمل ہوتا تھا، استعمال کیا جاتا تھا، جیسا کہ عربی زبان کے شعراء جاہلیت کے کلام سے ظاہر ہے۔ پرانے عربی جو شاعر ہیں ان کے ہاں بھی اللہ کا لفظ جو ہے وہ خدا کی ذات کے نام کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یعنی خدا کے تمام صفتیں اس کی طرف منسوب کی جاتی تھی، یہ کسی خاص صفت کے لیے نہیں بولا جاتا تھا۔ قرآن نے بھی یہی لفظ بطور اسم ذات کے اختیار کیا ہے اور تمام صفتوں کو اس کی طرف نسبت دی ہے۔ قرآن کی آیت وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اس اللہ کے حسن و خوبی کے نام ہیں، یعنی صفتیں ہیں، پس چاہیے کہ اسے ان صفتوں کے ساتھ پکارو۔ قرآن نے یہ لفظ محض اس لیے اختیار کیا کہ لغت کے مطابق کا تقاضا لغت کا یہی تھا، اس سے بھی زیادہ کوئی معنوی موزونیت اس میں پوشیدہ ہے۔ یعنی اس میں نہ صرف یہ کہ لغت کے اعتبار سے یہ صحیح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے اندر وہ بات پوشیدہ ہے جو کسی اور لفظ میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی تفصیل ابھی آتی ہے آگے۔ جب ہم اس لفظ کے معنوی دلالت پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس غرض کے لیے سب سے زیادہ موزوں لفظ یہی ہے۔ نوع انسان کی دینی تصورات کا ایک قدیم عہد جو تاریخ کی روشنی میں آیا ہے، مظاہر فطرت کی پرستش کا عہد ہے۔ یعنی انسان نے جو ریلیجن اختیار کیے ہیں اسلام سے پہلے کہ جس نے زمانے گزرے ہیں، اس میں جو چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہیں انہی کی پرستش شروع کر دی۔ اس پرستش نے بتدریج اصنام پرستی کی صورت اختیار کر لی۔ اصنام پرستی میں نے بت بنا لیے، انہی چیزوں کے بت بنا لیے۔ بت پرستی کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مختلف زبانوں میں بہت سے الفاظ دیوتاؤں کے لیے پیدا ہو گئے، اور جو پرستش کی نوعیت میں وسعت ہوتی گئی، بڑھتی گئی، الفاظ کا تنوع، ان کی قسمیں، اس کی بہت سی قسمیں بھی بڑھتی چلی گئیں۔ لیکن چونکہ یہ بات انسان کی فطرت کے خلاف تھی کہ ایک ایسی ہستی کے تصور سے خالی و ذہن رہے جو سب سے اعلیٰ اور سب کے پیدا کرنے والی ہستی ہے، اس لیے دیوتاؤں کی پرستش کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اور سب سے حکمراں ہستی کا تصور بھی کم و بیش ہمیشہ موجود رہا تمام مذاہب میں۔ اور اسی لیے جہاں بے شمار الفاظ دیوتاؤں اور ان کے معبود اور ان کی معبودوں کی صفتوں کے لیے پیدا ہو گئے، وہاں کوئی نہ کوئی لفظ ایسا بھی ضرور استعمال میں رہا کہ جس کے ذریعے اس اندیکھی اور اعلیٰ ترین ہستی کی طرف اشارہ کیا جاتا رہے۔ چنانچہ سامی زبانوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حروف و اصوات کے ایک خاص ترتیب ہے جو معبودیت کے معنی میں مستعمل رہی ہے، استعمال میں رہی ہے، اور عبرانی زبان، سریانی زبان، آرامی زبان، کلدانی زبان، حمیری زبان اور عربی وغیرہ تمام زبانوں میں اس کا ایک لغوی خاصہ پایا جاتا ہے، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ یہ الف، لام اور ہے کا مادہ ہے۔ یعنی بہت سے نام ہیں لیکن اس میں وہ بنے سب الف، لام اور ہے سے ہیں، اور مختلف شکلوں میں وہ استعمال ہوتے رہے۔ چنانچہ کلدانی یا سریانی میں زبانوں میں الہیہ، عبرانی میں الوہ یا الوہ، اور عربی کا الہ اسی سے پیدا ہوا، اور بلا شبہ یہی الہ ہے جسے حرف تعریف کے اضافے کے بعد اللہ ہو گیا ہے۔ الہی جو ہے وہ آگے اور ایک اس میں لگانے کے بعد، الف لام لگانے کے بعد اللہ ہو گیا، اور تعریف نے اسے صرف اس
تعریف نے اسے صرف خالق کائنات کے لیے مقصود کر دیا ہے۔ لیکن اگر اللہ الہ سے ہے تو الہ کے معنی کیا ہے؟ علماء لغت اور اشتقاق کے مختلف اقوال ہیں، اور سب سے زیادہ قوی قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اصل الہ سے ہے، اور الہ کے معنی تحیر اور درماندگی کے ہیں، یعنی تعجب میں پڑ جانا اور مجبور ہو جانا۔ یعنی جب اللہ کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو سوائے اس کے کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں اور مجبور ہو جائیں یہ کہنے پر کہ ہم اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ بعضوں نے اسے ولا سے ماخوذ بتایا ہے، اور اس کے معنی بھی یہی ہیں۔ بس خالق کائنات کے لیے یہ لفظ اس لیے اہم قرار پایا کہ اس بارے میں انسان جو کچھ جاننا اور جانتا ہے اور جان سکتا ہے وہ عقل کے تحیر، یعنی عقل کے حیران ہو جانے اور ادراک کی درماندگی، یعنی نالج کی تھک کے بیٹھ جانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کہ انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کیا ہے اسے پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہے، وہ سمجھ نہیں سکتا۔ وہ جس قدر بھی اس ذات مطلق کی ہستی میں غور و خوض کرے گا اس کی عقل کی حیرانی اور درماندگی، مجبوری بڑھتی ہی جائے گی، یہاں تک کہ وہ معلوم کر لے گا کہ اس کی راہ کی ابتدا بھی عز و حیرت سے ہوتی ہے اور انتہا بھی عز و حیرت ہی ہے۔ یعنی انسان شروع کرتا ہے اس بات سے کہ اللہ کو وہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جاننا چاہتا ہے، اور جانتے کوشش کرتے کرتے بھی وہ اس نتیجے ہی پہ پہنچتا ہے کہ وہ بالکل عاجز ہے، اللہ کو پوری طرح وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اب غور کرو کہ خدا کی ذات کے لیے انسان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں میں اس سے زیادہ موزوں لفظ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اگر خدا کو اس کی صفتوں سے پکارا ہے تو بلا شبہ اس کی صفتیں بے شمار ہیں، لیکن اگر صفات سے الگ ہو کر اس کی ذات کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک متحیر کر دینے والی ذات ہے، اور جو کچھ اس کے نسبت کہا جا سکتا ہے وہ عز و درماندگی کے اعتراف کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فرض کرو نوع انسانی نے اس وقت تک خدا کی ہستی یا خلقت کائنات کی اصلیت کے بارے میں جو کچھ سوچا اور سمجھا ہے وہ سب کچھ سامنے رکھ کر ہم ایک موضوع لفظ تجویز کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اس سے زیادہ اور اس سے بہتر کوئی لفظ تجویز کیا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی اس راہ میں عرفان و بصیرت کی کوئی بڑی سے بڑی بات کہی گئی، یعنی نالج کی اور جسے کہتے ہیں انٹلیکچولی اگر کوئی بات اللہ کے بارے میں کہی گئی، وہ یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ خود رفتگیوں کا اعتراف کیا جائے، یعنی یہ مان لیا جائے کہ تمام انٹلیکچوئل نے یہ مانا ہے کہ اللہ کی حقیقت پوری طرح سے انسان کا دماغ اور اس کا فکر اور اس کی سوچ سمجھنے سے قاصر ہے، اور ادراک کا منتہا مرتبہ یہی قرار پایا ہے کہ ادراک کی نارسائی کا ادراک حاصل ہو جائے۔ یعنی یہ ادراک کہتے ہیں کسی چیز کو سمجھ لینا، یعنی اس بات کا سمجھ لینا ہی سمجھنا ہے کہ ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ اور عرفا کے دل و زبان کی صدا ہمیشہ یہی رہی ہے کہ رب زدنی فی کا تحیرن، اور دعا کرتے رہے ہیں لوگ کہ یا اللہ تو ہماری یعنی خدایا ایسا کر کہ تو تیری ہستی میں ہمارا تحیر کو بڑھاتا رہے، کیونکہ یہاں تحیر سے جہالت مراد نہیں ہے بلکہ معرفت اور سمجھداری مراد ہے۔ یعنی سمجھداری کی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے قدرتی طور پر ان تمام صفتوں پر حاوی ہو گیا ہے یہ لفظ، جن کا خدا کی ذات کے لیے تصور کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم خدا کا تصور اس کی کسی صفت کے ساتھ کریں، مثلا رب ہے یا رحیم ہے کہیں، تو یہ تصور صرف ایک خاص صفت ہی تک محدود ہوگا، یعنی ہماری ذہن میں ایک ایسی ہستی کا تصور پیدا ہو جائے گا جس میں ربوبیت ہے، پالنے کی طاقت ہے یا رحمت کی طاقت ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کا لفظ بولتے ہیں تو فوراً ہماری ذہن ایک ایسی ہستی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ جو تمام صفات حسن و کمال سے متصف ہے، یعنی جس کے اندر تمام کمال اور تمام صفات پائی جاتی ہیں، اور جو اس کی نسبت بیان کیے گئے
کی گئی ہیں صفتیں اور خوبیاں، اور جو اس میں ہونی چاہیے، وہ سب کے سب اللہ کہنے سے ہمارے فکر پر بیک وقت ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو یہ تعریف ہوئی ہے اب تک الحمدللہ کی۔ اس سے آگے انشاءاللہ اب ہم رب العالمین کی بات کریں گے۔ یہ 2 آڈیو میں مکمل ہوئی، چونکہ بیچ میں سے یہ کٹ گیا تھا، تو انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے آگے، رب العالمین کے طرف آگے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انجم اقبال فرام مکہ مکرمہ۔